خواجہ آصف صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے اشارتاً کنایتاً اور ڈائریکٹ بھی ہماری لیڈر عمران خان کے اوپر جو ہے نا تنقید کی۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اس ملک کو بہت بڑی عزت ورلڈ کپ دیا، شوکت خانم اسپتال دیا، یونیورسٹیاں دی، اور سب سے پہلے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ہر لحاظ سے پاکستان کی سیکیورٹی اور ساورنٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے ایک حوالہ دیا، خواجہ صاحب میرے خیال میں چلے گئے، لیکن میں اس کی جو ریکارڈ درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو اٹیک ہوا 19 میں اور 2019 میں، جس طرح پلوامہ میں، اور جس طرح عمران خان نے اس پارلیمنٹ میں تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری ساورنٹی کو چیلنج کرے گا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے سرحداتوں کے اوپر حملہ اور ہوگا، تو اس نے کہا ہم سوچیں گے، بعد میں جواب پہلے دیں گے، اور دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک جتنا اس نے کیا، ہم نے اس سے ڈبل ہو کے جواب دیا۔ اس کا پائلٹ گرفتار ہوا اس پارلیمنٹ میں۔ اس پارلیمنٹ میں آپ سارے موجود تھے، ہم نے جوائنٹ سیٹنگ بلایا، جوائنٹ سیٹنگ میں اس پارلیمنٹ میں ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی، اور اس میں مشترکہ فیصلہ ہوا کہ ابھینندن کو کی واپسی اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا، یہ کسی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا، اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا۔ ہم نے تمام معاملات میں اس پارلیمنٹ کو عزت دی۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس پورے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب آپ کا لیڈر کدھر تھا؟ کیا اس کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کیا اس نے کوئی مذمت کی ہے؟ عمران خان اس حکومت کی جبر اور ظلم کی وجہ سے جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، ٹویٹ کیا، اس نے اپنی قوم کی نمائندگی کی، اور کسی بھی طور پر اپنے ملک کے ساورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا ایک شخص کے ارد گرد جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہے ہو۔ خواجہ صاحب آپ نے تو ایک پورا نسل تیار کیا ہوا ہے۔ ابھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں حمزہ شریف اور میڈم مریم نواز، اور اس کے بعد اس کی جنید، میرے خیال میں کوئی جنید سب طرح کے کیا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ایک نسل تیار ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی لیڈر نہیں بنے گا، آپ فکر نہ کرے، آپ صرف ڈیکس بجانے والے ہوں گے۔ تحریک انصاف میں بیرسٹر گور چیئرمین بن جاتا ہے، تحریک انصاف میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے۔ تمہارے قسمت میں یہ نہیں ہے، تم نے صرف تالیاں بجانی ہیں اور ڈیکس بجانے ہیں، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں خواجہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت جاندار تقریر کی، لیکن آپ کی ایک تقریر پرانی بھی ہے، اب مجھے دے دے تھوڑا وہ ایک پرانی تقریر میں اس کی سنانا چاہتا ہوں۔ بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ اسد صاحب یہ چلانا مناسب نہیں ہے۔ میں صرف آپ تقریر میں بات کر لیں۔ یہ آپ کا دیکھیں، ہمارے لیڈر عمران خان نے واضح کہا تھا کہ یہ ملک بھی میری ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ ہم اپنے ملک کے اداروں پہ، اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی شرم اور حیا ہے، کوئی شرم و حیا ہے۔ آپ اس وقت جس اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ اس سیٹ کو عوام نے آپ کو دیا ہے؟ پارم 47 کے پیداوار ادھر آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟
آپ کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ اور آپ پوری لاہور میں صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ جیتی ہے، ٹوٹل 17 سیٹوں کے مالک ہے. اور چوری اور کس کو کہتی ہے؟ تم نے تو مینڈیٹ چوری کیا ہے. اور تو جو تنخواہ لے رہا ہے، حرام تنخواہ لے رہا ہے. اور تو جو پریویلیج لے رہا ہے، حرام پریویلیج لے رہا ہے. تم جو قانون ساز، یہ پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ایک لیڈر کے ارد گرد کر رہے ہو. جناب اسپیکر، میں پوچھنا چاہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کس لیے پاس کی گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے پاس کی گئی کہ عمران خان کو کیسے پھنسایا جائے. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت بات جاتی ہے، عدالت کو تالے لگ جاتے ہیں عمران خان کی ضمانت کے لیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالت انصاف دینے سے اس کے اوپر جو ہے نا حکومت عدالتوں کو مینیج کرتی ہے؟ یعنی اس پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، شاید اس پارلیمنٹ کی حیثیت کو مجلس شورا سے بھی کمزور کر دیا گیا. پارلیمنٹ پہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ تقریر ہوتی ہے، وہاں سے کوئی ایک ان پڑھ جو شاید آپ اس کو کہہ کے درخواست لکھ کے، وہ درخواست نہیں لکھے گا، لیکن وہ یہاں بیٹھ کے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کی پریویلیج کو توڑا بریک کر رہا ہے اور اس کی تقریروں کو کاٹ رہا ہے. اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا رہی؟ کدھر یہ پارلیمنٹ رہی ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے نا میڈیا میں آئے گا، کوئی آئے گا، لیکن اس طرح یہ حکومت ہے، یہ پارلیمنٹ نہیں چلا کرتی. جناب اسپیکر، اور ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی صورت میں، یہ تو لائیو جا رہی ہے. شکر ہے کہ بالآخر یہ چلی گئی لائیو. جناب اسپیکر، عمران خان جو کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جو کہ ہمیشہ پاکستان کی ساورنٹی کی بات کرتا ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. آپ جتنا کرے ظلم کرے، جتنا تمہارا بس چلے چلاؤ، گولی چلاتے ہو، جیل بیچتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، ہم ڈٹ کے کھڑے رہے انشاءاللہ. عمران خان کہتا ہے کہ اس ہتھ کنڈوں سے عمران خان وہ آپ اس کو کمزور کریں گے، آپ اس کو کمپرومائز کریں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے نا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں اس وقت دوسری ایشوز جو اپنی صوبے کے حوالے سے 2-3 ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر،